ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جس کے راوی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حصول برکت کے لیے بابا نے بلند ہونے کا کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی فادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ محفل الحمدللہ عز وجل ہمارے افتخار بھائی کے صاحبزادے اور تو ستار بھائی کے صاحبزادے، یہ دونوں ان بھائیوں کے صاحبزادگان کے قصد حج کے شکرانے کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے اور ان کے ارادوں کے پایہ تکمیل تک انہیں حسن و خوبی کے ساتھ اپنے قدم سے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم قدم پر راحتیں، نیکیاں، برکات اور سعادتیں عطا فرمائے اور اس حج کو ان کے لیے حج مبرور بدل۔ ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحج المبرور، بے شک جو حج مبرور ہے، فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال، اور ایک حدیث میں ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر حج کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حج کے دوران مختلف گناہوں سے بچنے کا ذکر بھی فرمایا۔ حج کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کی شرائط کو بیان کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت نے صاحب استطاعت پر حج کو لازم قرار دیا اور یہ بندوں پر اللہ رب العزت کا ایک حق بیان کیا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، ہم سب کو یہ استطاعت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے اس آیت کو جو انٹرپریٹ کیا ہے، اس کی جو شرح اور اس کی جو سمری بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو، فی زمانہ، میں گزرے ہوئے دور کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جو شخص یہ استطاعت رکھتا ہو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب حج اپلیکیشن کی سبمیشن کا ذکر ہو اور وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ جتنی رقم ریکوائرڈ ہے وہ رقم جمع کرا دے حج کے لیے، اور واپس آنے تک جو بھی کھانے پینے اور بنیادی ضروریات کے اخراجات ہیں وہ گھر والوں کو دینے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس شخص پر، اس عاقل بالغ مسلمان پر حج اسی سال فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث میں ہے کہ لوگوں حج کرنے میں جلدی کرو، نہ جانے کیا معاملات درپیش آ جائیں۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے تاخیر کی وجہ سے ڈیلے کرتے کرتے اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، یا تو ان کی موت ہی آ جاتی ہے بیچاروں کی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مال و دولت، وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے اس پر حج لازم ہوا تھا، اس سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو دین اسلام کے بیسک پلرز، یعنی جنہیں عماد الدین کہا جاتا ہے، دین کے جو بنیادی ستون، اساتین کا ذکر کیا احادیث میں، فرمایا بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی. وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے ملتے جلتے مضامین کی کئی احادیث آتی ہیں، تو اس لیے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ہے. رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو رمضان سے ہی متعلق سمجھتے ہیں، لیکن اب جو بھی ٹرینڈ بن گیا زکوٰۃ دینی. اور پھر فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 بنیادی فرائض بیان کیے گئے احادیث کی روشنی میں. تو سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سکھایا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضے کیا ہیں. اپنے بچے کو سب سے پہلے بعض احادیث کے مطابق اللہ رب العزت کا نام لینا سکھایا جائے. کئی بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے اس بات کا التزام کیا، اہتمام کیا کہ ان کے ہاں جو بچہ ہو اس بچے کی سب سے پہلی تربیت دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے اور بچہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لینا سیکھے. حضرت شیخ الاسلام المسلمین بہاؤالدین زکریا بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پوتے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کے گھر والوں کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ گھر کے تمام ملازمین اور خدام اس بات کا اہتمام کریں کہ بچے کے سامنے غیر خدا کا نام نہیں لینا. بس جب بھی بچے کے سامنے ذکر کرنا ہے تو لفظ اللہ ہی بولنا ہے تاکہ بچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنی زبان پر لے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت سکھانا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خود بھی سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ضرور کروائے. ہم نے دنیا کے علوم و فنون اور دیگر بے شمار چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیں، انہیں لینگویجز سکھائیں، انہیں کھانے کمانے ارننگز کے بہت سارے ذرائع سکھا دیے، لیکن بدقسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے یہ ہم نہیں سکھاتے. میں نے بہت جگہوں پر یہ محسوس کیا، بہت سارے ٹاپکس پر ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں لیکن یہ بیان نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت یہ کسی مسلمان کے لیے کتنا لازم ہے. ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے الا یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی انسٹنکٹس میں، اس کی نیچر میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اسلام ہوتا ہے. فرمایا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی والدین جس مذہب پر ہوتے ہیں اولاد اس مذہب کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کنورژن، ایک ہوتا ہے ریورژن. کنورٹ ہونا کسی پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ریورژن ہوتی ہے نا یہ کسی چیز کا اپنی اوریجن کی طرف، اپنی اصل کی طرف پلٹنے کو ریورٹ ہونا کہا جاتا ہے. تو ہر بچہ دین اسلام، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی پیدائش ایز اے مسلم ہوتی ہے. وہ بھلے کسی سکھ کے گھر پیدا ہو، کسی کافر کے گھر پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو، جس ماحول میں وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ فہم والا ہوتا ہے، اپنے والدین کو جس مذہب پر پاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے والدین کے مذہب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بچے کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ بچہ جیسے ہی اپنا ہوش سنبھالے اسے اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ ہو، اسے رب کائنات کی ذات کا تعارف ہو۔ ایک بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اپنے دور کے کامل شیخ گزرے ہیں، یہ اپنے ماموں کے زیر کفالت تھے۔ تو ان کے ماموں نے انہیں وظیفہ بتایا کہ میرے بچہ یہ وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظری، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت میرا گواہ ہے، اور اللہ رب العزت مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ بس یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کثرت سے کرنا شروع کر دیا، بس یہی وظیفہ تھا آپ کا۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ماموں جان سے، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہی وظیفہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت میرا گواہ ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی وظیفہ کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کی تعداد اور بڑھانے کا حکم دیا، یہاں تک آپ یہ وظیفہ کرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی ولایت کی خیرات عطا فرمائی، یا اللہ رب العزت کے ولی بن گئے۔ اب ان کے قلب اور ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے کی ضرورت تھی کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، جو تمہارے معاملات پر گواہ ہے، جو تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جائے نا تو وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، جب راسخ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ جب لگا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو کلپرٹس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کریمنلز، وہ سی سی ٹی وی کیمرے کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک بندہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر کچھ شرم یا حیا ہو، کئی لوگوں میں تو حیا نہیں ہوتی، اب جب حیا نہیں ہے تو حدیث میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ تو جن لوگوں میں حیا ہوتی ہے نا، وہ خیال کرتے ہیں یار ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا پر ہمارے یہ برے ایکٹ کی کوئی ویڈیو نہ چلی جائے، یا ہمارے والدین کو پتہ نہ چل جائے، یا ہمارے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، یا ہمارے بڑوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کوشیس بھی ہوتا ہے اور کانشیس بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر۔ لیکن جب یہ تصور ہوگا کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، جس سے میرے دل کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو میرے دل میں ابھی خیال پیدا نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور پیدا ہو جائے نا کسی بندے کا، تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت یہ سکھانا لازم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک کامن غلطی، اور بالکل جسے اینٹی توحید کہیں گے، ایک کامن غلطی عوام اور خواص جس میں مبتلا ہے، اور شاید آپ لوگوں نے اس حوالے سے علماء کے بیان بھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات کا تعارف ہم نے اپنی اولاد کو کرایا ہے کہ وہ ذات کیا ہے۔ اب وہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بچوں کو چپ کراتے ہیں، اللہ بابا آ جائے گا، چپ کرو بچوں، اللہ بابا آ جائے گا۔ اب وہ اللہ بابا کیا ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں۔ بچہ سمجھتا ہے کوئی سپر نیچرل یا سپرسٹیشیس قسم کی کوئی چیز ہوگی جو مجھے مارے گی، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یا ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کسی بندے کی فلیکٹنگ کرنی ہو نا، خوشامد کرنی ہو، کہتے ہیں جی اوپر ہمارے لیے اللہ ہے، نیچے آپ ہے۔ سنا آپ نے؟ ہر لینگویج کا اپنے جملہ ہوتا ہے نا کہ ساڑھے واسطے اوپر اللہ ہے، تھلے تسی ہو۔ تو یاد رکھیے یہ جملہ کفر ہے، یہ جملہ کفر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ آپ بتائیں آج تک کسی نے سمجھایا
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن اگر اس کا تعین کر دیا جائے کہ اللہ رب العزت وہاں ہے تو یہ کفر ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات کی روشنی میں ڈی ٹریک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر بیٹھا ہے، یا اللہ رب العزت کرسی پر بیٹھا ہے، اور بعض نے یہ بیان کیا کہ اس کے وزن سے کرسی کی بھی آوازیں نکلتی ہیں۔ بعض اللہ اپنی کتابوں میں بعض لوگوں نے انٹرپریٹ کیا اللہ رب العزت کی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو عوام کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ عوام کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کی ذات اوپر کسی تخت کے اوپر بیٹھی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ تخت کے اوپر جو ذات بیٹھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تخت اس سے بڑا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو عوام میں بیان کیا گیا، بلکہ کیا تھا کہ اس کی تجلیات کا خاص مرکز ہے اس کا عرش، اور دوسرا کیا تھا کہ وہ عرش کا مالک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے وہ تم اللہ رب العزت کو پاؤ گے۔ تو اب بہت غور سے، بہت دھیان کے ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کیا نظریہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اس کو علماء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا اس کی مثل کوئی چیز نہیں، تو ہمیں کمحقہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مشکل بھی ہے، کئی لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی کہ کیا ٹاپک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف جب تک نہیں ہوگا تو ہم، اللہ معاف کرے، کہ کہیں شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں گے اور کہیں کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو سب سے پہلے اسلام کے اس بیسک پلر کو جاننا ضروری ہے کہ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات کیا ہے، اس کے بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ کہتے ہیں نا کہ خوف خدا رکھ کر زندگی گزارو، تو علماء نے اس کو بھی واضح کیا کہ خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس سے ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا دے گا۔ خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف خدا سے مراد جب بھی لی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ خوف خدا کہلاتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، ماؤں سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے پر کرم کرنے والی ہے، اور احادیث اور روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی ایک رحمت کو ظاہر کیا ہے، اور قیامت کے دن جب ساری رحمتوں کو ظاہر کیا جائے گا تو شیطان بھی سر اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ ہو سکتا ہے آج میری بھی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا خوف اس کے عذاب، اس کی پکڑ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو مارے گا، یا اس کی ذات کا ایک کانسیپٹ معاشرے میں بن جائے، جیسا کہ پاکستان کے کئی سکولز میں برٹنز کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے کہ کسی نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، یہ شاید میں نے کبھی یہاں بیان کیا ہو، کہ لیٹ اس نو اباؤٹ the almighty God۔ تو ٹیچر نے کیا عجیب و غریب اپنی ہینکی بینکی ماری، اس نے کہا almighty God is sitting in the heavens and watching us from there. He has a very long beard. He is in a chair and is very kind to us. He is very generous and اس طرح کی وضاحتیں ATC کر دی نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کانسیپٹ، عجیب و غریب کانسیپٹ قائم کیا گیا، He has a very long beard۔ اور ایک عجیب بات، He is wearing power glasses، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی ذات وہ اس کی آئی سائٹ ویک ہے اور بہت بڑے بڑے اس نے گلاسز لگا رکھے ہیں، عجیب و غریب۔
اور یہ کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہاں پڑھایا جا رہا ہے، ورنہ کل میرے گھر آ جائیں گے کہ بھئی صرف ہمیں نہیں، صرف ہم نہیں پڑھا رہے بلکہ یہ کئی مسلمان اپنے گھروں میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ اپنی اولاد کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کہاں کا ڈاکٹر، کہاں کا انجینئر بنانا ہے کہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب مسلمانوں کا ذہن بن گیا ہے کہ اگر انہیں پتہ چلے نا، یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اگر انہیں پتہ چلے کہ ایمان بیچ کر جرمنی کا ویزا ملتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھوا دیں۔ جرمنی میں اس وقت لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے اور انڈیا سے شفٹ ہوئے ہیں، صرف اس نام پر کہ ہم، انہوں نے کہا ان کے جو جماعت تھی کہ آپ قادیانی اپنے آپ کو شو کر دیں، اور جو ہمارا وہاں کا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جو ہمارا مربی ہے، جو ہمارا عالم کہلاتا ہے، وہ لکھ کر دے دے کہ میں مطمئن ہوں اینڈ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ ہی از a قادیانی، then you will get the visa of Germany۔ بس صرف ایک ویزے کی خاطر اپنے ایمان بیچ لیں، اور نہ جانے کیا کچھ کفریات کے بدلے معاذ اللہ لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی خاطر حضرات انبیاء علیہ السلام نے جبر و تشدد کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اتنی ایسی پیاری ہو گئی کہ وہ بڑا پلیزنٹ قسم کا ایک ماحول بن گیا، خوشگوار ماحول بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انعام عطا فرماتا ہے۔ ٹیسٹ ہے دنیا میں، ٹیسٹ ہے کلیمٹیز کا، ڈیپریویشنز کا، پاورٹی کا، اور نہ جانے کیسے کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوا علی الحبیب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کا مال ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ بیٹھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، آج کے ینگسٹر کو ایک ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو روشن کریں، بس اسے سیلفش بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ کیوں اپنے والدین کی اتنی کیئر کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی گزاریں۔ بچیوں تک کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اسلام یہ کیا تمہیں پابندی کا درس دے رہا ہے، آپ سب آزاد ہو۔ وہ آزادی کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ وہ آزادی اس سوشل سسٹم کا ایک سمجھ لیں کہ اینڈ ہے، ایک فیملی سسٹم کی تباہی ہے جس کی طرف آج ہمارا یہ انڈو پاک کا معاشرہ جا رہا ہے، اور حال وہی ہونا جو یورپینز کا ہو گیا ہے۔ نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھائی کا پتہ ہوتا ہے، نہ بہن کا پتہ ہوتا ہے، عجیب و غریب سسٹم۔ بس صرف اور صرف ایک فکر دے دی گئی کہ آپ کو کچھ ارن کرنا ہے، بچیوں کو ذہن دے دیا گیا کہ آپ کو کمائی کرنی ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، بس آپ کو جاب کرنی ہے۔ جو رسپانسبلٹی والدین کی تھی وہ بچیوں پر ڈال دی گئی، جو بھائیوں کی تھی وہ بہنوں پر ڈال دی گئی، جو شوہر کی تھی وہ بچی پر ڈال دی گئی کہ بس تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور پھر وہ بیچارے کس کس قسم کے مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ اس معاشرے سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ بچیاں جب گھروں سے نکلتی ہیں نا بیچاری، بہت مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمیں جب نگہبان بنایا گیا ہے تو ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں
جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف یا تصور ہمارے ذہنوں سے مٹتا چلا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور رسول کون سے رسول ہیں؟ جو آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قادیانیوں کا ایک نیا آپ ڈرامہ دیکھیں، جو قادیانیوں کے سب سے بڑا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جب وہ بیعت کراتا ہے نا کسی کو قادیانیت کے حوالے سے، جب کسی کو قادیانیت میں داخل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یار یہ تو خاتم النبیین بھی مان رہے ہیں، یہ کیا، یہ تو سب کچھ مان رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسے آپ انٹرپریٹ کریں، آپ یہ بیان کریں یہ خاتم النبیین کس سینس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے انگوٹھی ہوتی ہے نا، تو انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے وہ ایک زینت ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، یعنی انگوٹھی جب بندہ پہنتا ہے تو یہ زینت والی چیز ہے۔ تو نبیوں میں آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ تو سب سے پہلے توحید اور رسالت اپنے بچوں کو سکھائی جائے، پھر نماز۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو تنبیہاً کچھ مارنا بھی پڑے پڑھاؤ، ابھی فرض نہیں ہوئی نماز۔ جب لڑکا 10 سال کا ہو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ لڑکے کے ایڈلٹ ہونے کی شرعی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان، اس میں کسی بھی وقت وہ بالغ ہو سکتا ہے۔ جب بالغ ہوگا اب اس پر نماز ہے، اسے نماز پڑھنی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی نماز اس پر فرض ہے پڑھنا، اسے نماز سکھائی نہیں۔ وہ کالج میں تو پڑھتا ہے، وہ یونیورسٹی میں تو پڑھتا ہے، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، اسے پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ والدین کی گرفت ہے، کیوں نہ سکھایا اس کو؟ آج اس بات پر تو مارا جاتا ہے کہ اسکول نہیں جا رہے، مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یہ تو سکھائیں کہ آخرت برباد ہو جائے گی اگر یہ نہیں کرو گے۔ سکھائیں اس کو، نماز کا سکھائیں، نماز کا طریقہ۔ نماز جنازہ پروفیسر بن گئے، ایسوسیٹ پروفیسر بن گئے، اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے۔ پروفیسر تو بڑی دیر میں بنتا ہے، تو کھڑے جی کیا پڑھا جی؟ بس جی ہم نے بھی پڑھ لیا۔ جناب آپ نے وضو نہیں کیا، نظر نہیں آئے وضو کرتے، اور یار ٹھیک ہے سب چلتا ہے، کوئی نہیں، معاشرے میں سب صحیح ہے۔ ہمارے پروفیسر تھے، ریٹائر ہو گئے، عبد الرحمان ناصر صاحب، یہ کامرس کے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے ایک جنازے میں، کہتے ہیں سر یہ جنازے کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں نا آپ کے علاقے میں وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ بھی نہ بتایا کہ جنازے کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ میں نے کیا کیا پھر؟ ان کو میں کامرس پڑھا رہا ہوں، لیکن ایز اے مسلم میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے انہیں الگ سے ماحول کیوں نہ دیا کہ یہ دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھتے؟ تو ایز اے ہول مسائل ہیں۔ اچھا پھر روزہ ہے، وہ بھی فرض ہے بالغ پر، لیکن بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے روزے کی ترغیب دلائیں، کوشش کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ پہلے وہ روزہ کشائی ہوتی تھی اور بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی بچوں کی، اب وہ چیزیں ناپید ہوتی جائیں۔ پھر زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی جتنا مال تجارت یا اس کی جو سیونگز ہیں، اس کی اصل حاجت سے سیونگز جو ہو جاتی ہیں، وہ اگر تقریباً 2.25 لاکھ روپے کے قریب ہو جائے، اور پھر یہ سلسلہ سال کے دوران اگر گھٹتا بھی چلا گیا، لیکن سال گزرنے کے بعد وہی دن آ جائے کہ جس دن اس کے پاس یہ رقم جمع ہوئی تھی، وہ دن اس کی زکوٰۃ کا دن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ماہ رمضان سے اس کا تعلق ہے، تو زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب اس بندے کی سیونگز، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیلری اس کی 100,000 ہے لیکن منتھ اینڈ پہ ختم ہو گئی، اب اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے بچاتا رہا یہاں تک کہ وہ 52.5 تولہ چاندی جتنا بن گیا، اب یہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب سال گزرنے کے بعد جب وہی دن آئے گا جس دن اس کے پاس یہ رقم تھی، یہ بندہ دیکھے گا کہ مجھ پر لائبلٹیز کیا ہیں، میں نے
कितने लोगों का देना है, मैंने कौन सा बिल अदा करना है, मैंने किन को वेजेस देनी है, किन को सैलरी देनी है, वो माइनस करके अपने माल का 2.5% ज़कात के तौर पर देगा। ये ज़कात, ये फ़र्ज है। मैंने कहा ना 5 फ़राइज़ बुनियादी हैं, फ़राइज़ तो और भी हैं। उसके बाद हज आता है, यानी हज के बारे में आपको बता दिया कि किस शख्स पर हज फ़र्ज है। लेकिन शैतान के वार ऐसे हैं, शैतान के चक्कर ऐसे हैं कि जनाब पहले मैं अपना बिजनेस देख लूँ, अपना फुला काम कर लूँ, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लूँ, फुला काम कर लूँ, बच्चों की शादी कर दूँ, उसके बाद हज करूँगा। वो उम्र ही गुजर जाती है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है आपकी फैमिली के लिए। ज़ुल्फ़िकार भाई, ये आपकी तरबियत है। इफ्तिखार भाई, अब्दुल सत्तार भाई, आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने इन यंगस्टर्स को हज पर भेजने का सिलसिला किया। वरना पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे लोगों को हज पर भेजा जाता था कि जिन्हें तवाफ़े खाना काबा भी जिनसे नहीं होता था। अपनी आंखों से देखा है, मताफ में, मस्जिद हराम में वो बेचारे यूरिनेट कर देते हैं या उनका स्टूल वहां पास हो जाता है। अब देखें, गए तो थे हज करने के लिए, उन बेचारों का स्टूल ही वहां पास हो गया, तवाफ ही उनसे नहीं हो रहा। तो ये उम्र नहीं है जिसको हमने बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का वक्त वो है कि जब हम बालिग भी ना हो और रब कायनात की इबादत करें। तो ये हज एक बहुत ही अजीम फरीज़ा है। इस फरीज़े को जवानी में अदा करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब। बस अपने बयान को एंड की तरफ ला रहा हूँ। हज कई लोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो ये रो रहे थे। किसी शख्स ने पूछा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत को डाला और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया, अमर अपना हाथ आगे करो ताकि मैं तुम्हें मुसलमान कर दूं और बैत ले लूं तुमसे। फरमाया, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, मैंने हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया, अमर ये क्या किया? तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो मेरे पिछले गुनाह थे उनका क्या बनेगा? इतने गुनाह मैंने जमाने कुफ्र में किए थे, उसकी तो गारंटी हो ना कोई, उसका क्या बनेगा? आपने फरमाया, अमर तुम जानते नहीं हो कि हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती है। ये हमारे बुजुर्गों ने जो इंडिया से हिजरत की, ये भी गुनाहों को मिटाने वाला अमल था कि कोई रिश्तेदारी के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई ताल्लुकदारी के लिए, किसी दुनिया के खास मकसद के लिए ये हिजरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर आज़ादाना अमल करने की नीयत की वजह से ये हिजरत की गई। इसका और कोई मकसद नहीं था। इस हिजरत का मकसद फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी थी। और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत है ये, यानी सबसे ज्यादा तादाद, लाखों की तादाद में लोग उन्होंने माइग्रेशन की। तो फरमाया, अमर तुम जानते नहीं हो कि हिजरत पिछले गुनाह मिटा देती है, इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है, और हज करना भी पिछले गुनाहों को मिटा देता है। ये हज इतना बड़ा नेकी वाला काम। लेकिन कई लोग होते हैं जब हज कर लेते हैं ना, बड़े बेबाक हो जाते हैं कि पिछले बख्शवा लिए, अब नए सिरे से गुनाह करते हैं, पहले से ज्यादा करते हैं। कई बंदे कहते हैं जो हाजी होते हैं इनके दिल काले हो जाते हैं। ये मुआशरे का एक कहना है कि फला बंदा यार इतना इतने उसने हज किए, बड़ा बदतमीज बंदा है। कई बंदे ऐसे होते हैं, या फला बंदा हाजी है लेकिन सूदखोर है, फला बंदा हाजी है लेकिन गालियां बड़ी देता है, फला बंदा हाजी है लेकिन वो उसके हमले से कोई बच नहीं सकता, वो इतना बड़ा बदतमीज इंसान। तो जब हज कर लिया, बस अब अपना मुहासबा करना है कि यार अब तूने अपने करम से हज करा दिया, अब मुझे अपना पसंदीदा बना ले कि मैं तेरे बंदों के हुकूक को पामाल न करूं, मैं बीवी बच्चों के हुकूक को ज़ाय न करूं, मैं अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करूं। वालिदैन हदीस में है कि या तो तुम्हारी जन्नत है या जहन्नम। जन्नत कैसे? या तो इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो, या इनकी नाफरमानी करके जहन्नम बोल लो। जब तक वो शरीयत के खिलाफ कोई बात ना कहे तो वालिदैन की इताअत फर्ज है। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है वालिदैन का।
کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے جب منع کیا نا، تو پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بائبل، دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، اس میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے 10 احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے چوتھا جو کمانڈ ہے نا، جو چوتھی، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہمارے معاشرے سے اسکپ ہو گئی یہ چیز، بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا جو ہمیں پتا ہے؟ یہ آپ کے دور کی بات نہیں ہے، ہمارے دور کی بات ہے۔ آپ بس پرانے دور کے آدمی ہیں، کنزرویٹو ہیں، آپ کے اندر کوئی عقل والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو تو کھلا چیز بھی نہیں آتی، آپ کو تو انگلش بھی نہیں آتی، آپ کو تو لٹریچر بھی نہیں آتا، آپ بس انلٹریٹ ہیں۔ تو والدین کو اگلے سبق سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں میری والدہ آ رہی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں؟ فرمایا کہ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کافر بھی ہو نا، پھر بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے رسپانسبلٹیز کو سمجھے کہ اولاد کے ہم پر کیا حقوق، دونوں چیزیں اسلام نے بیلنس رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں کہ جو میں نے سوچا کہ آج کی اس محفل کی نسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر راحت عافیت اور آسانی عطا فرمائے۔ حج کے مسائل الگ سے آپ سیکھنا چاہیں گے تو انوار بھائی سے رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو مختصراً حج کے مسائل سکھا دیں گے تاکہ وہاں کے لیے ضروری جو معاملات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت عافیت 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 اور آسانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں حج کی توفیق عطا فرمائے۔